ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملائیشیا سے رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ ہفتہ وار محفل ذکر بیان و ختم قادریہ، خصوصی شرکت اور دعا۔ محترم جناب الحاج سید ناظم علی نظامی صاحب، گدی نشین درگاہ نظام الدین اولیاء علیہم الرحمہ، دہلی۔ خصوصی بیان حضرت علامہ محمد خلیق احمد مدنی، فضائل صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان۔ 4 جولائی 2026 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب کوالالمپور، ملائیشیا سے سید امجد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق روزنامہ حمایتی نیوز کے چیئرمین اور TTSJ گروپ کے زیر اہتمام ہفتہ وار محفل ذکر اور ختم قادریہ کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے قاری احمد قادری کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جبکہ ختم قادریہ پڑھنے کی سعادت علامہ محمد خلیق احمد مدنی نے حاصل کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ جمیل قادری سیفی جی، عبدالقدیر قادری، محترم ایوب قادری، احمد محمد یوسف نے پیش کی۔ خصوصی خطاب کرتے ہوئے علامہ محمد خلیق احمد مدنی نے فرمایا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان دونوں ہی اسلام کے بنیادی ستون، حامل دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی اور اہل خانہ ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بہت بلند ہے اور ہر مسلمان پر ان کی محبت، عزت اور توقیر لازم ہے۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ خود قرآن پاک ان کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کے تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ امت مسلمہ پر اہل بیت علیہم الرضوان کے بہت سے حقوق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان نفوس قدسیہ کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور دونوں جہان میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ پروگرام کے اختتام پر حضرت قبلہ الحاج سید ناظم علی نظامی جانشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں خصوصی دعا فرمائی۔ انہوں نے امت مسلمہ کی سربلندی، یکجہتی اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں بالخصوص شیعہ میں تمام موجود حاضرین مجلس کے رزق، کاروبار میں برکت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کرام کی محبت دلوں میں محفوظ رکھنے کی خاص طور سے دعا کی اور تمام حاضرین اور جملہ تمام شہداء اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی گئی۔ صلاۃ و سلام کا نذرانہ علامہ جمیل قادری سیفی اور تمام شرکاء مجلس نے مل کر پیش کیا۔ مرحومین کے درجات کی بلندی میزبان MSS اطہر قریشی کے پیر و مرشد سرکار کلاں سید مختار اشرف جیلانی کھچو چھوی، امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد شریف قریشی چودھری، ارشد عظیم اور دیگر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عدل ومن عدل۔ نبی آخر زمان تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھنا اپنے اندر بے شمار برکتوں کو سمیٹے اور اس کے اندر وہ لازوال برکتیں رکھی گئی ہیں کہ جس کو حاصل ہو جائیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو متعدد احادیث میں درود پاک کی فضائل کو بیان کرتا ہے۔ تو
ہمیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس طریقے کو شامل کریں. یہ وہ لازوال نوبہ برکت وظیفہ ہے جو اپنے اندر بے شمار برکتیں سمیٹے ہیں. پناہ حسین سردار مدار در دست یزید حقا کی بنا لا الہ الا سید پاک میں لقا میری طرف تو دیکھنا اچھے حبیب کبریا میری طرف کو دیکھنا کچھ نہ کیا نہ کر چلا عمر کو مفت کھو چلا حشر میں ہے یہ التجا میری طرف کو دیکھنا رہتا ہوں خوار اور ذلیل درد گناہ سے علی تیرے ہی ہاتھ ہے شفا میری طرف کو دیکھنا وہ جو رفیق آئیں گے خاک میں ڈال جائیں گے تو ہی مجھے بچائے گا میری طرف کو دیکھنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلی جنۃ الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ یہ چھوٹی سی پیاری پیاری محفل یہاں منعقد ہوئی اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. ہمارے یہاں آنے کو بیٹھنے کو شرکت کو سننے کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضر مجلس ہیں ان کے سب کے جائز مخاطب پورا فرما. یا اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما, ایمان میں برکت عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما. ہر ناگہانی پریشانی سے حاصل و حسد سے شیطان کے شر سے نظر بد سے کی حفاظت فرما. ایمان کی اولیاء رضوان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو حقیقی بہترین رکھی. ان سب کو گھومنے پھرنے کی دار سے مشرف فرما. ان سب کو تمام امامین کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے, دلوں کے حال کو جانتا ہے. جو جو ان کے دلوں میں حالات ہیں, جو جو مقصد ہے, اس کو اپنے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, تمام امامین کے صدقے میں, چودہ ابراہیم کے صدقے میں ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما دے, دستگیری فرما دے, خوشیاں ادا فرما دے. ہر ناگہانی پریشانی سے حاصل و حضرت سے حفاظت فرما. یا اللہ ان کے جو مقاصد ان میں شاندار کامیابی عظمت
مشکلات رہائی محبوسات خلاصی قرضداران غرض کی تسکین بلین بنا اور آفت کی دفع کے لیے سے پڑھا جائے انشاءاللہ بہت جلد قبول ہو اور اس دائی مقصد کے لیے پڑھا جائے ضرور کامیابی حاصل ہو مجرب دار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا یوں ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی متعدد فضائل ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرمانے میں دیکھا سنایا اصل میں یہ تفصیل ہے تھوڑی سی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون وجعلنا
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. आप नाशिर पढ़े जमील भाई, मुदशिर पढ़ दें, कुछ पढ़ दें, फिल्म में आ जाएगा. अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।